اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد اللهم صل وقنا أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. اللهم صل على محمد وعلى تعریفیں اس خداوند بزرگ و برتر کے لیے جو واجب الوجود ہے، جس کی وجہ سے ہی کائنات کا وجود ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جو باعث خلقت کائنات بھی ہیں اور اشرف موجودات بھی ہیں. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صل علی محمد وعلی وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اللهم صل. اما بعد، صاحبان ایمان کی خدمت مقدس میں صاحبان علم و ادب، ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے مسلسل تفسیر قرآن کے عنوان سے سورہ مبارکہ الفیل سے کچھ باتیں بیان کر رہا تھا، اس دولت یقین کے ساتھ کہ کل کا ابرہہ اور کل کے ابابیل اور کل کے عبد المطلب، آج کا ابرہہ، آج کے ابابیل اور آج کے عبد المطلب. ہماری اور آپ کی ذمہ داری قرآن مجید کو اس طرح سے پڑھنا کہ جیسے قرآن مجھ سے اور آپ سے باتیں کر رہا ہو، جیسے کہ مثال سمجھانے کے لیے، جو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ہماری آئندہ کسی آنے والی مجلس میں عنوان بنے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں پوچھا گیا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ مولا بتائیے تبت یدا ابی لہب و تب، یہ اب ابو لہب کے مر جانے کے بعد اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ جیسے کہ آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا تھا کہ یہ ابابیل، ابرہہ، یہ سب تو ختم ہو چکے، اب آج کے دور میں سورہ فیل پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اسی انداز سے امام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ بتائیے، ابو لہب تو مر گیا، تو اب کیوں پڑھ رہے ہیں تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائیں ابو لہب تیرے ہاتھ اور تو ہلاک ہو جائے. تو جواب میں امام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مفہوم آیت ہے، ایک مصداق آیت ہے.
اگر مصداق آیت کے ختم ہونے سے مفہوم ختم ہو جاتے تو اب تک تو قرآن ختم ہو چکا ہوتا۔ پھر مولا کیا مطلب؟ فرمائے مفہوم باقی رہتا ہے، مصداق بدلتے رہتے ہیں۔ جیسے ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی تو صاحب قدر ہے کہ جس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی تو لعنت کا حقدار ہے جسے آج کا ابو لہب کہتے ہیں۔ اب ہم نہ پہچان سکیں وہ اور بات ہے، پہچانے کہ نہ پہچانے مگر لعنت کی دعا تو بہرحال مسلسل ہے۔ جیسے سورہ لہب، سورہ مسد، سورہ تبت، 3 ناموں سے سورہ کو یاد کیا گیا۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ باقی آنے والے دنوں میں ہم اس پر بات کر سکیں۔ فی الحال تو فیل کی بات ہو رہی، اور فیل کی بات کرنے سے پہلے ماہ مبارکہ رمضان کے حوالے سے صرف 4 جملے آپ کی خدمت مقدس میں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ کل جملہ آپ کی خدمت میں کہہ کر گیا آیت اللہ کشمیری مرحوم کے اعتبار سے کہ روزہ جتنا ہو سکے اپنے گھر میں افطار کیجیے، کہ دعاؤں کی قبولیت کے خاص لمحات، رحمت خدا، برکت خدا، مغفرت خدا آپ کے گھر میں اترے، نہ کہ خدا کے گھر میں، اور تو اپنا مقام رہ جائے گا۔ کیا مطلب؟ بڑا آسان سا مسئلہ ہے کہ انسان روزہ افطار کرنے سے پہلے، اب اتفاق سے ایک بات ہو رہی تھی کہیں پر کہ روزہ پہلے افطار کر لینا چاہیے کہ نماز پہلے پڑھ لینا چاہیے۔ اگر نفس کمزور ہو، اب میں بچوں کو سکھانے والی بات بچوں کے لیے کر رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں کر رہا، کہ آج افطار کا وقت اگر تھا 7:08 پر، جہاں تک مجھے یاد ہے، اب تو سب کو ہی یاد ہوگا کہ ایک وقت سحر انتہا کے اعتبار سے، ایک وقت افطار ابتدا کے اعتبار سے، کہ کھانا بند کب کرنا ہے اور کھانا کھلے گا کتنے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کچھ ہوتے ہیں بڑے ہوشیار لوگ، کہتے ہیں بتاؤ کھانا کب کھلے گا، تو آج کھانا کھلا تھا 7:08 پر۔ اب اگر ہم روزہ کھولنے کا مسئلہ اور نماز مغربین کے مسئلے کو میچ کرنا چاہیں تو دونوں میں سے کیا کام پہلے کیا جائے؟ تو آپ کی خدمت میں پہلی بات بیان کر دوں کہ اگر 7:08 کی بجائے ہم یہ تصور کر لیتے آج کہ 7:20 پہ روزہ کھلے گا، تو لا محالہ 12 منٹ تو میں نے اور آپ نے گزارنا ہی تھے۔ ہنس کے گزارتے یا رو کے گزارتے، مگر 12 کی محبت میں 12 گزار لیتے۔ تو اگر 12 منٹ بعد ہم یہ تصور کرتے کہ روزہ کھلے گا تو اس 12 منٹ میں انتہائی آرام سے نماز مغربین پڑھ سکتے تھے۔ میں پھر یاد دلا دوں آپ کو، 10 منٹ کا مسئلہ ہوتا ہے صبح میں، انتہائی سحر اور ابتدائی فجر۔ انتہائی سحر ابتدائی فجر میں کم از کم 10 منٹ کا مسئلہ، نا زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کا مسئلہ، کم سے کم تو 5 بھی ہوں، 3 بھی ہوں اور 2 بھی ہوں، وہ الگ موضوع۔ لیکن وہاں تو ہم اس بات کے عادی ہو گئے کہ نماز کا وقت ہوگا انتہائی سحر کے 10 منٹ کے بعد۔ یہاں اگر عادی ہو جائیں کہ روزہ کھلے گا نماز مغربین کے بعد، تصور کر لیتے ہیں نا کہ 7:08 کے بجائے 7:20 پہ آج وقت آ جائے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اگر ہم چاہتے کہ ہماری ساری نمازیں حالت روزہ میں ہو جائیں تو فجر تو تھی روزے کی حالت میں، ظہرین تو لا محالہ ہی تھی روزے کی حالت میں، نماز مغربین بھی ہو جاتی روزے کی حالت میں اگر تھوڑا سا برداشت کر لیتے۔ تیسری اور آخری بات کہ انسان کی بڑی مجبوری ہے، جس کے نفس کو برداشت نہ، وہ الگ موضوع ہے، ہم عام بات کر رہے ہیں۔ انسان تصور کرے کہ جب پیٹ بھرا ہوا ہو تو قیام میں مزہ نہیں آتا، نہ قیام میں مزہ آتا ہے اور نہ تلفظ کی ادائیگی میں کمال آتا ہے کہ جو کو کھایا اور پیا ہو
کلی کرنے کے باوجود کہیں نہ کہیں ذرات تو رہ ہی جاتے ہیں۔ کتنا عمدہ ہوتا اگر میں نماز مغربین پہلے پڑھ لیتا۔ پھر بچوں سے کہتا ہوں بیٹو یاد رکھو یہ بات، روزہ کھلنے کا کوئی وقت نہیں ہے، یہ 7:08 اذان مغرب شرعی کا وقت ہے، روزہ کھلنے کا وقت نہیں ہے، روزہ مکمل ہونے کا وقت ہے۔ جب چاہو اب رات کے 10 بجے کھاؤ کہ 11 بجے کھاؤ، آل محمد کی ولایت نے روزہ مکروہ نہیں کروایا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ چاہے تو کھانے کا کوئی وقت نہیں ہے، البتہ نماز مغربین کا اول وقت بھی ہے، افضل وقت بھی ہے، مشترکہ وقت بھی ہے۔ تو جس کا وقت مخصوص ہے اس کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے بنسبت اس کے جس کا وقت محدود نہ ہو، مخصوص نہ ہو۔ تو یہ چند باتیں تھیں آپ کی خدمت میں۔ گھر میں کھولنے کا مسئلہ، لوگ شاید پریشان تھے کل کہ مولوی صاحب نے کیا کہہ دیا کہ ہم مسجد میں آئیں نماز پڑھنے کے لیے، روزہ کھولنے گھر جائیں۔ کھول سکتے ہیں، منع نہیں ہے، اور نہ میں نے اپنے نام سے کہا تھا، میں نے تو مرحوم آیت اللہ کے نام سے کہا تھا۔ اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے، آپ آزما لیجئے گا کہ آپ ایک دن روزہ کھول کے نماز پڑھیے اور ایک دن روزہ کھولنے سے پہلے نماز پڑھیے، تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی کون سی نماز حسن ادائیگی میں زیادہ بہتر تھی۔ خیر، بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی، اور آپ کی خدمت میں 4 ایسی شخصیات کا تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ جن کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ سننا چاہیں گے؟ 4 افراد ایسے کہ جن کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ ہم آپ کو نہ سناتے اگر امام نے نہ سنایا ہوتا، سنایا 5ویں امام نے 4 کے بارے میں۔ اب تو نمبر بھی خوب یاد رہیں گے، 5ویں امام اور 4 کے بارے میں۔ فرمایا لا صیامہ، نہیں ہے روزہ لمن اصل امام، اس شخص کا جو امام کا نافرمان واقع، اس شخص کا روزہ ہی نہیں ہے۔ لا صیام لمن اصل امام، کہ جو امام کی نافرمانی کرے۔ اس کا مطلب اگر اپنے روزے کو روزہ کہلوانا چاہتے ہیں امام کی بارگاہ میں، تو مجھے اور آپ کو اپنے امام کی اطاعت کرنا ہوگی، اور اگر اطاعت نہ کر سکیں تو کم سے کم معصیت امام سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ 2 بن جاتے ہیں مراحل، یا تو انسان اطاعت امام کر لے، اگر اطاعت امام نہ کر سکے تو کم از کم معصیت امام بھی نہ کرے۔ مثال آپ کی خدمت میں، اگر نصرت امام نہ کر سکے تو کم از کم کربلا سے دور چلا جائے، کہ تاکہ اسے آقا حسین کی آواز استغاثہ سنائی نہ دے۔ تو ٹھیک ہے، میکسیمم پہ نہیں جا سکتے تو منیمم پہ تو آ سکتے۔ معصیت امام، لا صیامہ، اس کا روزہ نہیں ہے۔ لیمن اصل امام، کہ جو امام کی معصیت کرے۔ ولا صیامہ، نہ اس کا روزہ لغلام آبق حتی یرجع الی مولاه، نہ کسی ایسے شخص کا روزہ جو غلام اپنے آقا سے بھاگ جائے جب تک کہ پلٹ کر اپنے مولا کی طرف واپس نہ آئے۔ اور یہاں روک کر میں آپ کو لیے چلتا ہوں اسبق بن نباتہ کی روایت کی طرف، ساری تفصیل چھوڑتے ہوئے۔ یہ روایت صرف میں پڑھتا ہوں ایام امیر المومنین میں، کہ سب سے پہلے ضربت کے بعد جس نے مولا کی زیارت کا شرف حاصل کیا، ہم نے تو اس کا نام ہی اپنے درمیان سے بھلا دیا۔ نام کیوں نہیں رکھتے اپنے بچوں کا اسبق؟ مولا کے صحابی تھے، باپ کا نام تھا نباتہ، آپ کا نام تھا اسبق۔ اور جب مولا کی خدمت میں لائے گئے تو کہتے ہیں کہ اتنی دیر گزر چکی تھی، یہ باہر بیٹھے تھے، واپس نہیں گئے تھے۔ جب سب کو واپس کر دیا گیا، مولا کے دروازے بیت الشرف سے
یہ بیٹھے تھے باہر. مولا مجتبی علیہ السلام جب باہر نکلے کسی کام سے تو دیکھا کہ یہ بیٹھے ہوئے. فرمایا سب کے لیے فرمایا تھا بابا نے, آپ کیوں بیٹھے یہاں پر, آپ کیوں نہیں گئے؟ مولا کا ایسا عاشق تھے, رونے لگے. کہتے میں نے نافرمانی کا ارادہ نہیں کیا کوئی, جن کے قدموں نے ساتھ دیا وہ چلے گئے. اس سے مولا کی یہ حالت دیکھنے کے بعد اب چلا ہی نہیں جاتا. میں واپس جاؤں تو کیسے واپس جاؤں؟ پھر کیا چاہتے ہو اس وقت؟ کیا میں چاہتا ہوں کہ اپنے مولا کی ایک بار زیارت کر لوں پھر چلا جاؤں گا. امام فرماتے ہیں اچھا میں تمہارے لیے اپنے سردار سے, اپنے بابا سے لیتا ہوں اجازت, اگر مل گئی میں بلا لیتا ہوں. یہ پورا واقعہ ہے. تو کہتے ہیں اتنا وقت گزر گیا تھا کہ جب میں مولا کے سامنے پہنچا تو بیٹیوں نے آپ کے چہرے کے خون کو دھو دیا تھا, ریش مقدس کے خون کو صاف کر دیا گیا تھا, اور آپ کی پیشانی پہ زرد رنگ کی پٹی یا رومال باندھا گیا تھا. اتنا خون بہہ چکا تھا کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میرے مولا کا چہرہ زیادہ زرد ہے یا یہ بندھا ہوا رومال زیادہ زرد ہے. میں مولا کے چہرے کو دیکھ کے زاروں قطار کھڑا روتا رہا. امام نے مجھے روتا ہوا دیکھ کے فرمایا اسبق روتا کس لیے؟ میں نے دستے ادب جوڑ کے کہا مولا ہمیں تو آپ کو تو ہم سے بہتر اصحاب اور چاہنے والے وہاں بھی مل جائیں گے, مولا ہمیں آپ کے جیسا مولا یہاں کیسے مل سکے؟ ارشاد فرماتے ہیں مولا اسبق اور کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ اسبق کہتے ہیں مولا ایک کوئی حدیث سنا دیجیے. آپ نے بہت بار سنا ہے مسم تمار کے فضائل کو کہ آپ نے اس وقت زخم میں جبکہ دونوں ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے تھے مولا کے فضائل کیسے پڑھے تھے. اب خود سنیں مولا نے اپنے فضائل اس وقت میں کیسے پڑھے جب آپ کا سر شگافتہ ہو چکا تھا. آپ نے اسبق کو قریب بلایا اور فرمایا اپنے داہنے ہاتھ کو آگے بڑھاؤ, اور آپ نے اپنے داہنے ہاتھ کی انگلیوں میں اسبق بن نباتہ کی دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو لے کر موڑا. یہ کیا کیا مولا نے؟ فرمایا بالکل ایسے اللہ کے حبیب نے مجھے اپنے قریب بلا کر دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو انگلیوں میں لیا تھا, اور پھر مجھ سے فرمایا تھا یا علی جائیے جا کر مسجد میں اعلان کیجیے الصلاۃ جامعہ, آئیے اجتماعی دعا یا اجتماعی اعلان ہو رہا. جب لوگ جمع ہو جائیں تو ممبر پہ جا کے کہیے گا کہ اللہ کے اس کے رسول کی تمام تر انبیاء اور ملائکہ کی لعنت ہے اس شخص پر کہ جو غلام اپنے آقا سے بھاگ جائے, اس شخص پر جو اپنے باپ سے اپنی نسبت کو بدل دے, اور اس شخص پر بھی لعنت ہے اللہ اور اس کے رسول ملائکہ کی کہ جو مزدور کی اجرت کو ادا نہ کرے. کہتے ہیں مولا اسبق بن نباتہ سے کہ میں نے یہ 3 جملے ممبر سے کہے تو لوگ پکار اٹھے کہ کیا مطلب ہے اس کا, اس سے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ امام فرماتے ہیں اسبق مجھے جتنا میرے مولا نے حکم دیا تھا میں نے اتنا ہی کیا. میں ممبر سے اتر گیا. میں نے کہا اگر تم کہتے ہو تو میں اللہ کے حبیب سے پوچھتا ہوں کہ کتنی تشریح بیان کرنی. کہتے ہیں اسبق میں پلٹ کر جب اپنے حبیب کی خدمت میں واپس آیا کہ یا رسول اللہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کیا مطلب ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت, اس پر اللہ کے رسول کی لعنت, اس پر اللہ کے ملائکہ کی لعنت کہ جو
غلام اپنے آقا سے بھاگ جائے، جو اپنا نسب بدل لے اور جو مزدور کی مزدوری کو ادا نہ کرے، اس سے مطلب و مراد کیا ہے؟ ایک بات تو واضح کہ سامعین سمجھ رہے تھے کہ جو الفاظ کے ظاہری معنی ہیں وہ مراد نہیں ہیں۔ اگر ظاہری معنی مراد سمجھ رہے ہوتے تو کبھی مولا سے سوال نہ کرتے، تو کم از کم اتنے قابل تو تھے کہ ظاہر اور باطن کا فرق سمجھتے تھے، اور کم از کم اتنے احتیاط پسند تھے کہ قول علی کو خود سے تعویل دے کر رنگ نہیں دیا، انتظار کیا کہ فرمان نبی، زبان علی، وضاحت بھی نبی، وضاحت بھی علی۔ کہتے ہیں اسبغ سے مولا کہ میں پیغمبر کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے فرمایا جاؤ یا علی جا کر کہہ دو کہ میں اور تم، یا علی میں اور تم اس امت کے آقا اور مولا ہیں، تو جو غلام اپنے آقا سے بھاگ جائے اس پر اللہ کی، اس کے رسول کی، ملائکہ کی لعنت ہے۔ یا علی جا کر کہہ دیجئے کہ میں اور آپ اس امت کے باپ ہیں، جو اپنا باپ بدل لے اس پر اللہ کی، اس کے رسول کی، ملائکہ کی لعنت ہے۔ یا علی جا کر کہہ دیجئے کہ میں اور آپ اس امت کے مزدور ہیں، جو ہماری اجرت ادا نہ کرے اس پر اللہ کی، رسول کی، ملائکہ کی لعنت ہے۔ بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی؟ بات چلی تھی آپ کی خدمت میں امام محمد باقر علیہ السلام کے جملے سے، اور امام علیہ السلام نے فرمایا 4 افراد ایسے جن کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ لا سیامہ اس شخص کا روزہ قبول نہیں ہے، لمن اصل امام جو اپنے امام کی نافرمانی کرے، لا سیامہ لغلام آبق حتی یرجع الی مولاہ، اور نہ اس غلام کا روزہ قبول ہے کہ جو اپنے آقا سے بھاگ گیا ہو۔ کب تک قبول نہیں ہے؟ حتی یرجع الی مولاہ، جب تک کہ اپنے مولا کی طرف واپس پلٹ کے نہ جائے۔ تو یہ تقریباً معنی وہی بنے جو آپ اس سے پہلے لفظ امام سے پہچان چکے۔ البتہ اصل امام میں اور غلام کے بھاگنے میں فرق ہے۔ معصیت امام جو کرے اس کا روزہ قبول نہیں، اور کسی شرط کے بغیر قبول نہیں تو قبول نہیں۔ البتہ غلام عابق کے لیے شرط رکھی گئی کہ اگر پلٹ کے واپس آ جائے، ایک محاورہ اردو زبان کا ہے کہ اگر صبح کا شام کا بھولا کہیں یا صبح کا بھولا کہیں، شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ تو اگر کوئی صبح کا چلا ہوا شام کو مولا کی طرف واپس آ جائے تو اس کا روزہ قبول ہو جائے۔ لا صیام لغلام عابق حتی یرجع الی مولاہ۔ 2، تیسرا لا صیام لامرأۃ نازشۃ حتی تتوب، اور خدا ایسی عورت کا روزہ قبول نہیں کرتا۔ لا صیام، اس کا روزہ ہی نہیں ہے۔ کون سی خاتون؟ نازشۃ۔ یہ کیا مطلب؟ نشوز کہتے ہیں۔ نشوز کا مطلب ہے جو اپنے شوہر کے حقوق زوجیت کو ادا کرنے سے اسے روکے، یا جو اپنے شوہر کی نافرمانی اختیار کر لے، اس کا روزہ قبول نہیں ہے۔ لا صیامہ، اس خاتون کا روزہ قبول نہیں۔ کب تک نہیں ہے؟ حتی تتوب، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے۔ ایک عام خاتون اگر اپنے شوہر کے ساتھ نشوز ہو جائے تو اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا جب تک کہ توبہ نہ کر لے، اور اگر نبی کے گھر میں کوئی نبی کے ساتھ یہ کرے اس کا روزہ قبول کیسے ہو؟ فارمولہ تو مومنہ
اور مسلمہ کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی کہ جنہیں خدا نے مقام بلند عطا کیا۔ چوتھی اور آخری بات اس روایت کی، ارشاد فرماتے ہیں مولا لا صیام، نہیں روزہ اس شخص کا لے ولد عاق، وہ بیٹا جسے ماں باپ نے عاق کر دیا ہو، اس کا روزہ بھی قبول نہیں۔ عاق لفظ آپ نے بہت بار سنا اور ہو سکتا ہے کل بھی ہماری گفتگو میں کچھ حصہ اس کا آئے، خالی اتنا جملہ کافی ہے۔ عاق لفظ کہتے ہیں جدا کر دینے، کاٹ دینے کو۔ ماں باپ کی خدمت میں عاق ہو جانے کے لیے دو باتیں یاد رکھیں۔ پہلی بات تو ماں باپ کی ذمہ داری تربیت کے اعتبار سے کہ کوشش کریں کہ ان کی اولاد منزل عاق پر نہ پہنچے۔ پھر اگلی ذمہ داری اولاد کی کہ اپنے ماں باپ کا اتنا خیال کریں عاق ہو جانے کے لیے، نہ تو اف کہنا ہے، نہ ماں باپ کو ڈانٹنا یا مارنا ہے، اتنا بھی کافی ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت میں آیا۔ ارشاد فرماتے مولا اگر تمہارے والدین ظلماً تمہیں مار بھی رہے ہوں، ظلماً، انصاف کے ساتھ نہیں، ظلم کے ساتھ، تب بھی اپنے والدین کو غصے کی نگاہوں سے مت دیکھنا ورنہ عاق ہو جاؤ گے۔ کہ جملہ سمجھ میں آ گیا تو اب روایت پھر سن، لا صیام لولد عاق، اس کا روزہ ہی مقبول نہیں ہے کہ جو اپنے ماں باپ کا عاق کیا ہوا ہو۔ مولا کو راستہ باقی ہے، ہاں، حتیٰ یبر، یہاں تک کہ اپنے والدین کے حق میں نیکوکار ہو جائے۔ تو تین مسئلے میں حتیٰ استعمال ہوا، بھاگا ہوا غلام واپس آ جائے، عورت نافرمان توبہ کر لے، یا ولد عاق اپنے ماں باپ کے حق میں نیکی کرنا شروع کر دے تو ان کے روزے قبول۔ صلوات پڑھے محمد۔ اب آئیے سورہ فیل، فرماتے ہیں امام علیہ السلام کہ جو شخص بھی اس سورے کو اپنی نماز فریضہ میں پڑھے، اور میں اپنے پہلے سبق میں بیان کر چکا کہ دو سورے ملا کے پڑھے جائیں گے نماز فریضہ میں۔ سورہ فیل اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے بعد بسم اللہ کے ساتھ سورہ لإلاف قریش بھی پڑھنا ہوگی۔ تو کیا ہم پڑھنا چھوڑ دیں اس وجہ سے کہ جناب دو سورے کون پڑھے؟ آئیے ایک بات آپ کی خدمت میں اور یاد دلا دوں۔ سرکار سید الشہداء علیہ السلام ارشاد فرماتے، میں صرف ترجمے کی حد پہ اکتفا کرتے ہوئے تاکہ وقت کو ہم محدود کر سکیں، ارشاد فرماتے کہ حالت نماز میں قرآن پڑھنا اس حد تک افضل ہے کہ ایک حرف کے بدلے 100 نیکیاں ہیں۔ سورہ فیل میں 5 آیتیں، 23 کلمات ہیں اور تقریباً 97 حروف، 97۔ تو امام کے الفاظ کے اعتبار سے سورہ ایلاف قریش تو اپنے مقام پر، اس کی بحث ہو سکتا ہے کل یا پرسوں آئے۔ سورہ فیل اگر آپ اپنی نماز میں تلاوت کریں تو 97 حروف ہیں، ہر ایک حرف کی 100 نیکیاں ہیں۔ اب باقی حسین جانے اور حسینی جانے، بیان کیا آقا حسین نے، یقین کریں حسینی۔ اور جتنا اچھا حساب مولا حسین کو آتا ہے اتنا اچھا تو آپ کو نہیں آ سکتا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو ٹھیک ہے، لوگ گھبراتے ہیں تو یاد رکھیں امام فرماتے ہیں اپنی واجب نماز میں سورہ فیل کی تلاوت کرو،
مگر روایت دیگر کے ساتھ اور مسئلہ فقی کے ساتھ، اکیلے نہیں بلکہ ساتھ میں سورہ لیلہ فی قریش ملاتے ہوئے، اور ملانا ایسے کہ دونوں الگ الگ رہیں، یعنی کہ بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر ارادہ سورہ ایلاف قریش پڑھی جائے گی۔ اب آئیے امام کے الفاظ کے اعتبار سے کیا ملے گا کہ جو اس طرح اپنی نماز فریضہ میں سورہ فیل کی تلاوت کرے، آغا سستانی کے نزدیک یہ احتیاط واجب ہے کہ 2 کو پڑھا جائے، فتویٰ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والے دور میں کوئی مرجع عالی قدر اس کی اجازت دے دیں کہ 1 بھی پڑھ سکتے، وہ الگ موضوع۔ فی الحال اپنے اپنے مراجع کے لحاظ سے ہمیں عمل کرنا۔ تو یہ 2 سورے امام فرماتے ہیں اگر سورہ فیل پڑھو گے تو قیامت میں تمہارے لیے گواہی دیں گے تمام حجر، مدر، شجر، ریت کے ذرات، پتھر اور درخت کہ تم مومن ہو، اور خدا ان کی گواہی اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے گا۔ بہت سارے فضائل میں سے خالی ایک روایت سورہ فیل کی تلاوت کے حوالے سے۔ تو سورہ فیل میں خدا نے پیغام کیا دیا؟ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ عجیب بات ہے، خدا کو اپنے مصطفیٰ کو بھیجنا تھا تو فیل کے بعد بھیج دیتا، فیل سے پہلے بھیج دیتا۔ 1 سال مکمل ہو رہا تھا، اور عرب میں جگہ جگہ زبان پر کوئی اور واقعہ یاد نہیں تھا سوائے عام الفیل کے، اور خدا نے مشرکین مکہ کو بتا دیا کہ اب عام الفیل یاد ہے، فیل کا انجام بھی یاد کرو۔ جو خدا ابرہہ کے لشکر کو ابابیل سے تباہ کر سکتا ہے وہ اپنے محمد کو بچا سکتا ہے۔ نہ تو تم ابرہہ کی طرح طاقتور ہو، نہ تمہارے پاس ابرہہ کے اونٹوں کی طرح اونٹوں کا لشکر ہے۔ اصلاً یہ خدا نے اپنے حبیب کی توانائی کو بیان کیا اور سامنے کفار کی ضعف کو بیان کیا۔ الم تری کیف فعل ربک، تمہارے رب نے کیا حشر کیا، کیا تم نہیں جانتے؟ علم یعلم، علم تعلم، اصل میں یہ لفظ علم تعلم کے معنی میں لیا گیا۔ کیا ہے کہ ارسل علیہم طیرا ابابیل، بھیج دیے ان کی طرف پرندے، طیر۔ اب کون سا پرندہ بھیجا؟ کہتے ہیں چھوٹا پرندہ، چڑیا یا اس کے جیسا۔ ابابیل پرندے کا نام نہیں ہے، ابابیل خود واحد کا صیغہ ہے یا جمع کا؟ اگر یہ صیغہ جمع تو اس کا مفرد کیا ہوا؟ الگ موضوع، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ ابابیل اصل ترجمہ ہے متفرق جتھے، خالص اردو۔ جیسے ابھی آپ نے روڈوں پر دیکھا کہ ایک گروہ وہاں سے نکل کے آیا، ایک وہاں سے نکل کے آیا، یہ روڈ بند کرو، وہ روڈ بند کرو، جتھے۔ تو گویا جیسے جھنڈ کے جھنڈ ترجمہ کیا گیا پرانی زبان میں۔ ارسل علیہم طیرا ابابیل، ابابیل طیر کا نام نہیں ہے، طیر کی صفت ہے۔ پرندے ایسے آئے کہ جھنڈ کے جھنڈ تھے، غول کے غول تھے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کیا کر رہے؟ ترمیہم، رمی، کنکر مارنا، وہ مار رہے تھے۔ ترمیہم، یہ رمی استعمال کرتے ہیں کنکر کے لیے بھی اور تیر کے لیے بھی۔ ترمیہم بحجارۃ، کیا مار رہے تھے؟ حجارہ، پتھر، من سجیل۔ سجیل کہتے ہیں سنگ کو اور ریت کو ملا کر ایک شکل بنتی ہے، بلکہ سمجھیے کہ کچھ ریت اگر پک کر کچھ پتھر بن جائے، پانی گرا، مٹی گیلی ہوئی، پھر وہ ٹھیکری کی طرح بن گئی۔ سجیل کتنا چھوٹا تھا؟ مسور کی دال کے دانے کے برابر، اس سے بڑا سائز نہیں تھا۔ لیکن حاجیوں کے لیے نہیں ہے یہ کہ اتنے سائز کے کنکر ماریں۔ حاجیوں کے لیے 2 مسئلے،
پہلا مسئلہ کہ کنکر اتنا بڑا تو ہو کہ نظر تو آئے کہ یہ آپ کا ہی لگا، کسی اور کا نہیں لگا۔ دوسرا، اتنا بڑا نہ ہو کہ پتھر ہو جائے، اتنا چھوٹا نہ ہو کہ ریت ہو جائے۔ خیر اب تو یہ 2 سال ہو گئے، بلکہ 1 سال، خدا کرے اس سال حج کھل جائے انشاءاللہ، ورنہ حاجیوں کو بتانا پڑتا تھا مزدلفہ میں کنکر چنتے ہوئے، مولانا یہ چلے گا؟ کبھی لوگ ہمیں کنکر دکھاتے ہیں، کبھی چپل دکھاتے ہیں، یہ چلے گی حرام کے اندر؟ تو کنکر کا مسئلہ، بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، اور بس انہیں ایسا کر دیا جیسے کہ منہ سے نکلا ہوا لقمہ، جس کو اردو میں کھایا ہوا بھس۔ تاریخ کا جملہ کہ جو کنکر، جب یہ تینوں ہاتھی آگے بڑھے اور وہاں عبد المطلب کی ملاقات ہو چکی، آپ اپنے اونٹ لے کے واپس آ گئے، پورے مکے والے مکہ چھوڑ کے جا چکے، عبد المطلب اپنے بیٹے حارث سے فرماتے ہیں کہ بیٹا جا کے پہاڑ پہ دیکھو۔ حارث کون؟ آپ کے بڑے بیٹے۔ فرمایا جا کر دیکھو پہاڑ پر کوئی آیا کہ نہیں آیا خدا کی طرف سے۔ آپ نے کعبے کے پردے کو تھام کے دعا مانگی۔ کبھی اگر تاریخ پہ بات شروع کریں گے تو وہ دعا ہی بیان کریں گے۔ آپ کی دعا قبول ہوئی، بیٹا چڑھا پہاڑ پر، اللہ اکبر۔ کبھی نبی کا بیٹا پہاڑ پر، کبھی عبد المطلب کے بیٹے پہاڑ پر، بس فرق یہ ہے وہ کشتی سے بچنے کے لیے، یہ خدا کے گھر کو بچانے کے لیے پہاڑ پہ چڑھے اور دیکھا، بابا سے کہتے بابا لگتا ہے بادل آ رہے، غور سے دیکھو کہ بادل نہیں ہیں، یہ تو پرندوں کے جھنڈ آ رہے۔ کہ بس اترا۔ کیا یقین تھا عبد المطلب، کیا یقین تھا اپنی دعا کی قبولیت پر، خدا کی وحدانیت پر، کعبے کی حفاظت کے وعدے پر۔ اور کنکر شاید ڈرون اٹیک آج کے دور میں اس کی مثال بن جاتے اگر ٹارگٹ کو ایسے اچیو کرتے کہ کوئی اطراف کا شیشہ بھی نہ ٹوٹتا، لیکن ایسا تو نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے ان فیوچر ایسا ہو جائے کہ کوئی ڈرون اٹیک ایسا بھی ہو کہ جس کو آپ کو ٹارگٹ کرنا ہو، بس اسی کو ہٹ کرے، ساتھ بیٹھے ہوئے کو معلوم بھی نہ ہو اور یہ چلے جائیں۔ لیکن ان ابابیل جھنڈ کے جھنڈ نے کیا کیا؟ 3 لے کر آئے، ایک اپنی چونچ منقار میں، 2 اپنے چھوٹے چھوٹے پنجوں میں۔ شاید اسی کو دیکھ کر میزائل کا استعمال ایئر کرافٹ کے حوالے سے، کہ 2 سائیڈ میں لگے ہوتے ہیں، ایک نیچے لگا ہوتا ہے جو فائر پہلا کیا جاتا ہے، تو پہلا فائر کیا اور ایسے مارا کہ سر کے بالکل 20 سینٹر میں مارا، اور اندر سے وہ ایک مسور کی دال کے دانے کے برابر اترتا چلا گیا۔ جملہ عجیب ہے کہ بالکل مقام مقعد سے نکلتا ہوا ہاتھی پہ لگا اور ہاتھی زمین پر۔ اب شاید الفاظ تاریخ کے نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہوا ہوگا کہ جو عصف معقول کہا ہے نا، وہ کیوں ایسا کہا؟ آیت، انسان اگر ایک ہی لقمہ کھائے، یعنی صرف روٹی کھائے، تو روٹی منہ میں رہتی ہے، نکالیں باہر، لقمہ نکل آئے گا، روٹی ہوتی ہے۔ اگر روٹی کے ساتھ گوشت بھی ہو، آلو بھی ہو، سالن بھی ہو تو مکس ہو جاتا ہے۔ اب پہچاننا مشکل ہوتا ہے کہ بوٹی کہاں پر ہے، روٹی کہاں پر ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر خالی سپاہیوں کو ٹارگٹ کرتے تو پھر انسان کے گوشت کے ٹکڑے سمجھ میں آتے۔ عصف معقول کا مطلب بتا رہا ہے کہ ہاتھی اور انسان مل کر ایسے مخلوط ہو گئے
کہ جیسے روٹی اور گوشت منہ میں جا کے کھایا ہوا بھس بن جاتا ہے، کہ نہ روٹی کو الگ کرنا ممکن رہتا ہے، نہ گوشت کو الگ کرنا ممکن رہتا ہے۔ کاش میں ماں، بس خدا نے انسان کو متوجہ کیا کہ مت گھبرا، کوئی کتنا ہی بڑا لشکر بنا لے، اور لشکر کے مقابلے کے لیے میں پوچھوں خدا سے، پروردگار ہاتھی کے مقابلے پر شاندار مقابلہ ہوتا، اگر تو بھی ہاتھی بھیج دیتا، کا مقابلہ تو ہوتا مگر ابرہہ کی تذلیل نہیں ہوتی۔ دشمن کو اہمیت دینا بھی تو غلط ہے، دشمن کو حقیر سمجھنا ہی تو کامیابی کی ایک علامت ہے۔ اس لیے خدا نے کنکر برسا کے بتایا کہ یہ جب کنکر سے مر جائیں تو پتھر کی کیا ضرورت ہے؟ جب پتھر کی ضرورت نہیں تو پھر کیا کسی حیوان کی بات کریں، ہاتھی وغیرہ کی؟ بس بات تمام ہو۔ فرش عزا پر آج اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے روز کسی نہ کسی جملہ مصیبت کو بیان کیا جاتا ہے، اور آج دل چاہتا ہے کہ ماہ رمضان کی 3 تاریخ مجھے 3 شعبان یاد آ رہے ہیں۔ کیا کیفیت تھی جب شکم مادر سے آقا حسین ماں کو سلام کرتے تھے۔ آپ کا پہلا سلام تھا کہ اماں اس کا سلام لے لیجئے جو پیاسا رہ گیا۔ ماں خود تو اپنی پیاس برداشت کر سکتی ہے، بچے کی پیاس برداشت نہیں کر سکتی۔ بہت روئیں سیدہ، بہت روئیں، یہاں تک کہ ام ایمن تڑپ کے کہتی ہیں شہزادی بابا کے پاس چلیں۔ فرمایا میں اپنے بابا کو پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ ام ایمن انتظار کر لیتے ہیں۔ ظہرین کے بعد بچے نے ماں کو سلام کیا تو اب الفاظ یہ تھے، اماں اس کا سلام لیجئے جس کے بدن سے کپڑے تک نوچ لیے گئے۔ اللہ اکبر۔ کسی کو ایسے آج تک تاریخ میں لوٹا نہیں گیا۔ رونے والوں کوئی گھڑی کھول کے لے جائے، بات سمجھ میں آتا ہے، گھڑی کی قیمت ہو، انگوٹھی اتار لے، جیب کے پیسے نکال لے، ایسا کسی کو آج تک لوٹا نہیں گیا کہ کپڑے بھی نوچ کے لے گئے، جبکہ کپڑا کوئی نیا لباس نہیں تھا، لباس بوسیدہ، لباس کونا جسے امام نے تار تار کر دیا تھا۔ تیسرا اور آخری جملہ، جب مغربین کی نماز کا وقت آیا، سیدہ ابھی بھی اپنے بابا کی بارگاہ میں جانے کو تیار نہیں ہیں۔ ام ایمن اور انتظار کر لیتے، میں اپنے بابا کو پریشان نہیں کرنا چاہتی، یہاں تک کہ نماز مغربین کا وقت آ گیا۔ مغربین کے بعد بچے نے کچھ ایسے سلام کیا کہ اب ام ایمن پوچھ رہی ہیں شہزادی بتائیں ہوا کیا ہے؟ آپ کی ہچکیاں بندھی ہوئی، رک ہی نہیں پاتی، فرمایا مجھ سے سوال نہ کر، اب مجھے میرے بابا کے پاس لے کے چل۔ جب شہزادی کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لے کر پہنچی، اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے، فرمایا بیٹی کیا صبح سے شام تک روتی رہی ہو؟ یا رسول اللہ اگر فاطمہ زہرا ایک دن روئیں تو آپ سے برداشت نہ ہو، کیسے برداشت کریں گے جب 75 دن فاطمہ روئیں گی؟ ہائے سیدہ بابا سے بیان کرتی ہیں، بابا شکم میں جو امانت الہی ہے، یہ بچہ مجھ سے باتیں کرتا، بابا صبح کی نماز کے بعد کہا اس نے اماں پیاسے کا سلام لے، بابا مجھ پر تو قیامت ٹوٹ گئی، ظہرین تک برداشت کیا، پھر کہہ دیا اماں اوریاں بدن کا سلام لے۔ بابا کس طرح بتاؤں کہ نماز مغربین کے بعد بچے نے کیا کہہ کے سلام کیا ہے؟ بچہ مجھ سے کہتا ہے السلام علیکم یا اماں ہو انا ولد کے سحقان، اماں اس کا سلام لے جس کے بدن پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے، وہاں غربتا اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام تر حاضرین مجلس، شرکائے مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں ہمارے امام کی نافرمانی سے محفوظ فرما۔ ہمارے امام کی رضائیں اور دعائیں ہم سب کو نصیب فرما۔ ہمارے امام علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ مولا آپ تو بہتر جانتے ہیں کہ ہم ویسا تو نہیں کر پائے جیسا آپ چاہتے، مگر مولا ہم آپ کو واسطہ دیتے ہیں آپ کی والدہ کا، ہم آپ کو واسطہ دیتے ہیں آقا حسین کی دکھیاری ماں کا، کہ مولا ہماری کوتاہیوں سے درگزر کرتے ہو ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کے لیے مولا ہم سب کے لیے آپ کی دعائیں بہت اہم ہیں۔ مولا ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے آپ سے سفارش کیجئے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں ہمارے امام کی رحمت نصیب فرما، ہمیں ہمارے امام کی دعائیں نصیب فرما، ہمیں ہمارے امام کی رضائیں نصیب فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ہمارے آباء و اجداد، ذریت و اولاد کے سمیت ہمارے مرحومین کے ساتھ امام زمانہ کے غلاموں میں شامل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد کی اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی التماس۔ سید مجاہد حسین مرحوم، سید اقبال مجاہد، زاہدہ خاتون و صابرہ جعفری اپنے مرحومین کے لیے، شہدائے ملت کے لیے، ارواح مومنین اور مومنات کے لیے، اور مولانا سید محمد اون نقوی صاحب کو یاد فرماتے ہوئے سید مسعود الحسن رضوی مرحوم کو بھی یاد فرماتے ہوئے ارسال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بجاه محمد وآله المعصومين، برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔